واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم حاضرین و سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آج کی یہ سورہ نساء کی آیات طیبات آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وعاشروہن بالمعروف، اے مسلمانوں تمہیں چاہیے کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو، اچھے طریقے سے معاملات کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اگر تم سمجھتے ہو کہ میری بیوی کے اندر یہ کوئی چیز ایک ناپسندیدہ چیز ہے، اس کی یہ عادت بری ہے، یا اس کا فلاں اس کے اندر مسئلہ ہے، پریشان کر دینے والی کوئی عادت ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، صبر کرو، ہو سکتا ہے اللہ کسی دوسرے انداز میں، کسی دوسرے رنگ میں، اسی نقص والی بیوی میں سے تمہیں خیر کثیر عطا فرمائے۔ اکثر بیویاں جو ہیں وہ منہ پھٹ ہوتی ہیں، بد زبان ہوتی ہیں۔ اگر کوئی بیوی منہ پھٹ ہے، صبر کرو، ہو سکتا ہے اس میں سے اللہ تمہیں ایسی اولاد عطا فرما دے کہ جو تمہیں دونوں جہانوں میں تمہارے لیے سکون کا باعث بنے، وہ تمہارے صبر کا اجر ہوگا، اس لیے صبر کرو۔ بہرحال وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، لیکن اگر تم نے یہ فیصلہ کر ہی لیا کہ میں نے اب بیوی چھوڑ دینی ہے اور میں نے نیا نکاح کرنا ہے، تم نے یہ فیصلہ کر ہی لیا، کوئی ایسی صورت پیدا ہو گئی ہے کہ اس کے ساتھ نباہ ہو ہی نہیں سکتا، اور اب تم نے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ تم اس کی بیوی کو چھوڑ دو اور نئی بیوی کر، تو پھر ایسے کرو کہ جدا ہوتے ہوئے نا، بیوی کو اپنے سے علیحدہ کرتے ہوئے، طلاق دیتے ہوئے بھی ایک طریقہ سے نکاح ہونا چاہیے، بحال حال اچھے انسانوں کا طریقہ ہونا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ وَآتَيْتُمُوهُنَّ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر تم اچھے دنوں میں اپنی اس بیوی کو منکوحہ کو ڈھیروں مال بھی دے چکے ہو نا، تحفے تحائف کی شکل میں، کوئی زیور کی شکل میں، جس طرح، اب مناسب نہیں ہے کہ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اس میں سے کوئی چیز بھی واپس نہ۔ یہ جو میں تمہیں طلاق دے رہے ہو، تم طلاق دے رہے ہو، یہ چھوٹی بات ہے، اچھے طریقے سے، یعنی اگر تم اس بیوی سے علیحدہ ہونا ہی چاہتے ہو اور اس بیوی کو اپنے سے علیحدہ کرنا ہی چاہتے ہو، تو وہ بھی اچھے طریقے سے، ڈھیروں مال بھی تم دے چکے ہو تو واپس لا تأخذوا منه شیئا، اس میں سے کچھ شے واپس نہیں، کوئی شے بھی نہیں واپس۔ آگے اللہ پاک نے سوال کرتے ہوئے پوچھا اتأخذونہ بہتانا و اسما مبینا، کیا تم جھوٹے الزام لگا کے اس کے اوپر یہ مال کھانا چاہتے ہو، مال لینا چاہتے ہو؟ کتنی بری بات ہے کہ جھوٹے الزام لگا کے بیوی کے اوپر یہ مال واپس لینا چاہتے ہو۔ یعنی اگر تم علیحدہ بھی ہونا چاہتے ہو، اول تو صبر کرو، اسی میں سے اللہ تمہیں خیر نکال کے دے دے گا۔ اگر صبر نہیں ہوتا اور کوئی صورت باقی نہیں بچی اکٹھے رہنے کی، اور تم نے علیحدہ ہونا ہی ہے، تو بہت اچھے طریقے سے، بڑا مناسب طریقہ ہونا چاہیے، تو یہ ہے قرآن کہ علیحدہ ہونے کا بھی، یعنی لڑائی بھی کسی اچھے طریقے سے ہونی چاہیے، علیحدگی بھی اچھے طریقے سے ہونی چاہیے، معقول طریقے سے ہونی چاہیے، مہذب طریقے سے ہونی چاہیے۔ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، حالانکہ تم اس سے پہلے تم سین کر چکے ہو، 3-4 پرت ہوتے ہیں وہ جن کے اوپر وہ سین کرتے ہیں، قبول ہے قبول ہے، 3 دفعہ تو مولوی صاحب کہتے ہیں،
پھر رجسٹرار آ جاتا ہے، وہ سائن کرواتا ہے، یہ معاہدہ میثاقاً غلیظا، تم پکے وعدے کر چکے، ایگریمنٹ کر چکے، نکاح کے ایگریمنٹ پہ سائن کر چکے ہو، چلو نہیں وہ ایگریمنٹ پورا ہو سکا، اب جدا ہو رہے ہو تو اچھے طریقے سے۔ اس سے آگے اللہ پاک نے وہ عورتیں گنوائی ہیں جن سے نکاح کرنا جائز نہیں، نکاح کرنا منع ہے، کہ کن کن عورتوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ۔ پہلے نمبر پہ وہ عورتیں جن سے کسی زمانے کے اندر بھی، کسی وقت کے اندر بھی تمہارے باپ نکاح کر چکے، اپنے باپ کی منکوحات کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے۔ تمہارا باپ اگر اس سے نکاح کر کے اسے چھوڑ چکا ہے، اپنے باپ کی منکوحات کسی دور میں تمہارے باپ نے ان کے ساتھ نکاح کیا تھا اور پھر طلاق دے دی تھی، ان باپ سے شادی شدہ عورتوں جو طلاق لے کے چلی گئی ہیں، تم قیامت تک نکاح نہیں کر سکتے، تمہارا ان کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ جو تمہارے باپ کے نکاح کے اندر ہیں وہ تو سمجھ آتی ہے کہ یہ مائیں ہیں، جو طلاق لے کے جا چکی ہیں وہ بھی تمہارے لیے حرام، کیونکہ کسی دور میں تمہارے باپ نے ان سے نکاح کیا تھا۔ الا ما قد سلف، چلو جو پیچھے گزر گیا ہے، اس قرآن کے حکم کے آنے سے پہلے پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا، وہ معاف ہے۔ انہ کان فاحشۃ ومقتا، اپنے باپ کی نکاح شدہ عورت کے ساتھ نکاح کرنا یہ بہت بے حیائی والا ہے، وساء سبیلا، بہت برائی کا راستہ۔ حرمت علیکم امہاتکم، تمہارے لیے حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، وہ مائیں تمہاری سگی ہوں چاہے مترئی۔ سگی ماں وہ ہوتی ہے جس سے آدمی خود پیدا ہوتا ہے، اور دوسری ماں وہ ہوتی ہے جو باپ کی دوسری بیوی، تیسری بیوی، چوتھی بیوی، وہ بھی تمہاری مائیں ہیں، ان سے بھی تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہماری سگی ماؤں سے تو، سگی ماؤں کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا، اور جن سے تم پیدا نہیں ہوئے تمہارے باپ کی دوسری بیویاں وہ بھی تمہاری مائیں ہیں، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، حرام۔ وبناتکم، بیٹیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اخواتکم، بہنیں تمہاری، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ حرام ہے۔ وعماتکم، پھوپھیوں سے نکاح حرام ہے۔ وخالاتکم، جو خالائیں ہوتی ہیں ان سے نکاح حرام ہے۔ وبنات الاخی، بھائی کی بچیاں، بھتیجیاں۔ وبنات الاخت، بہن کی بچیاں، بھانجیاں، یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور وہ عورتیں جن کا تم دودھ پی چکے ہو وہ بھی تمہاری مائیں ہو گئی۔ تو تین قسم کی مائیں ہو گئی ہیں، کتنی قسم کی؟ تین قسم کی مائیں ہو گئی ہیں۔ ایک ماں وہ جس کے پیٹ سے آدمی پیدا ہوتا ہے، ایک ماں وہ جس سے آدمی کے باپ نے نکاح کر رکھا ہے، یعنی باپ کی دوسری بیویاں وہ، اور تیسری وہ بھی ماں ہے جس نے تمہیں دودھ پلا دیا، جس کا تم نے دودھ پیا وہ بھی تمہاری ماں بن گئی، اور ان ماؤں سے بھی تمہارا نکاح حرام ہو گیا ہے، سگی ماں کی طرح جن عورتوں کا تم دودھ پی چکے، دودھ پلانے والی عورتیں بھی تمہاری مائیں ہیں۔ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ، اسی طرح جو عورتیں اس تمہاری جس کا تم نے دودھ پیا، جس عورت کا، اس عورت کا جو بھی دودھ پیے گی عورت بچی، وہ ساری تمہاری مائیں،
تمہاری بہنیں بنتی جائیں گے وہ سب تمہارے لیے حرام، انہیں آپ کہیں گے دودھ شریک بہنیں، ان کے ساتھ بھی تمہارا نکاح حرام ہے۔ ایک وہ بہنیں جو جو تمہاری جس ماں سے تم ہو اس ماں سے جو بچی پیدا ہوئی ہے وہ بھی تمہاری ماں، وہ بھی تمہاری بہن ہے، اور تمہارے تمہارے والد صاحب کی جو دوسری بیویاں ان سے جو بچیاں پیدا ہوئی ہیں وہ بھی تمہاری بہنیں ہیں، اور جن کا تم نے دودھ پیا ہے جن جن عورتوں کا، ان عورتوں سے جو بچیاں پیدا ہوئی ہیں وہ بھی تمہاری بہنیں ہیں، وہ دودھ شریک بہنیں ہیں، ان کے ساتھ بھی تمہارا نکاح حرام۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیویوں کی مائیں، ساس، اس کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے۔ وَرِبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری گودوں میں پرورش پا رہی ہیں، اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، ان بیویوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور اگر تم نے صحبت نہ کی ہو تو پھر ان بیویوں سے کوئی حرج نہیں ہے، تم پر ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنا حلال ہو جائے۔ مثلا پچھلگ بیٹی، پچھلگ یعنی ایک عورت کے ساتھ آپ نے نکاح کیا ہے، اس عورت کے پاس کوئی بیٹی ہے، بچی ہے پچھلے خامن سے، وہ بچی اس کے ساتھ آ گئی ہے، وہ تمہارے گھر میں پلی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ ساتھ آ گئی ہے، تو گھر میں جب تم اس عورت کو لے آئے ہو اور اس عورت کی اس بچی کو بھی لے آئے ہو، پچھلے خامس سے تھی، اگر تم نے اس عورت کے ساتھ نکاح کے بعد صحبت کر لی تو اب وہ بیٹی، وہ بچی حرام ہو۔ اگر تم نے اس کے ساتھ رات نہیں گزاری، صرف نکاح ہوا ہے، تو پھر طلاق کے بعد اس کے ساتھ نکاح اس بچی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ جب تم اس منکوحہ جس کے ساتھ پچھلا بیٹی آئی ہے اس کے ساتھ اگر تم نے کر لیا ہے، صحبت کر لیا، رات گزار لیا، تو پھر وہ حرام ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ، اگر تم نے صحبت نہیں کی تو پھر اس بچی کے ساتھ نکاح کرنے میں حرج ہے۔ دو، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو صغیر بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام۔ یہ قرآن کی اس آیت کے آنے سے پہلے عربی ایسے کرتے تھے، عرب میں یہ چلتا تھا سارا کچھ۔ ابھی میں آپ کو وضاحت کے اندر، تفسیر کے اندر بتاؤں گا کہ وہ عرب کے اندر کیا کیا کرتے تھے، اللہ نے اس آیت کے ذریعے سارا کچھ کام کر دی۔ دو صغیر بہنوں کو ایک آدمی کے نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا، الا ما قد سلف، جو پیچھے ہو چکا وہ ہو چکا، وہ معاف۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک معاف فرمانے والا، رحم فرمانے۔ برادران اسلام، تو یہ عرب کے اندر، عرب کے کلچر کے اندر یہ تھا کہ دو صغیر بہنوں کو بھی جمع کر لیتے تھے، اور یہ سارے سلسلے چلتے تھے۔ اگر باپ فوت ہو گیا، تو جو بیٹا سب سے پہلے آ کے اپنی چادر اپنی اس مترئی ماں کے اوپر پھینک لیتا تھا، وہ اس کے ساتھ نکاح کر لیتا۔ باپ فوت ہو گیا تو اپنی مترئی ماں، اس کی دوسری مائیں ہیں، دوسری والد صاحب کی دوسری بیویاں، ان بیویوں میں سے اب وہ بیوہ ہو گئی، ان میں سے جس عورت کے اوپر بھی وہ آ کے کوئی بچہ پہلے اپنی چادر پھینک لے، اس کی ہو گیا، اس کے ساتھ نکاح۔ اسلام نے یہ منع کر دیا، نہ، یہ تمہاری مائیں ہیں، جو بھی تمہارے والد کی بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں، جس عورت کا تم نے دودھ پی لیا وہ تمہاری مائیں۔ اب اس عورت کی جو بچیاں ہیں وہ بھی تمہاری بہنیں ہو، اور ان بچیوں کے ساتھ جس عورت کا تم نے دودھ پیا ہے، اب اس
عورت کی جو بچیاں اس میں سے پیدا ہوئی ہیں وہ بھی تمہاری بہنیں ہیں، ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے، نکاح حرام ہے۔ یعنی ایک سگی بہنیں ان کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے، مترئی بہنیں دوسری ماں سے جو بہنیں ہیں ان کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے، اور رضائی ماں دودھ پلانے والی ماں جس نے دودھ پلایا کسی تیسری نے، اس کی بچیاں جو ہیں وہ بھی تمہاری بہنیں ہیں، ان کے ساتھ بھی نکاح حرام۔ یہ ایک صاف ستھرا طریقہ کار اسلام نے اور قرآن نے عطا فرمایا۔ عرب کے اندر تو یہاں تک تھا کہ جس کو منہ بولا بیٹا بنا لیتے تھے نا، منہ بولا بیٹا، جسے کیا کہتے کہ بھائی یہ آج سے یہ میرا بیٹا ہے جی، منہ بولا بیٹا۔ وہ منہ بولا جو بیٹا ہوتا تھا اس کو باقاعدہ جائیداد میں حصہ دیا جاتا تھا، اور منہ بولا بیٹا جو ہوتا تھا اس کی جو بیوی ہوتی تھی اس کو باقاعدہ اپنی بہو سمجھا جاتا تھا، سارے حقوق اسی طرح ہوتے تھے۔ تو پیچھے آپ سنا ہے کہ قرآن پاک نے یہ بھی ان کا طریقہ ختم کر فرمایا، تمہاری ماں وہ ہے جس کے پیٹ سے تم پیدا ہوئے، تمہاری ماں وہ ہے جو تمہارے باپ کی بیوی ہے، یا تیسری تمہاری ماں وہ ہے جس نے تمہیں دودھ پلایا۔ اچھا، وہ عورتیں، وہ بچیاں جو تمہاری سگی ماں کے پیٹ سے ہیں وہ بھی تمہاری بہنیں ہیں، وہ بچیاں جو تمہارے باپ کی دوسری بیویوں سے، دوسری ماؤں سے کے پیٹ سے ہیں وہ بھی تمہاری بہنیں ہیں، اور وہ بچیاں، وہ عورت جس کا تم نے دودھ پیا ہے اس کے پیٹ سے جو بچیاں پیدا ہوئی ہیں وہ بھی تمہاری بہنیں ہیں، اس کے علاوہ تمہاری کوئی بہن نہیں۔ باقی منہ بولا بیٹا اور منہ بولی بہن اور منہ بولی بیٹی، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ منہ سے تم 40 دفعہ بھی کہہ دو کہ یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بیٹی ہے، تو وہ صرف منہ بولی ہی رہے گی، اصل بچی کی طرح اور بچے کی طرح نہیں ہو سکتی۔ اور بڑا مشہور واقعہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نکاح کر کے سرکار کے گھر تشریف لائی نا، آپ کی زوجیت کے اندر سرکار کی بیوی بن کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ تشریف لائی، ان کے ساتھ یہ بچہ ہے، انہوں نے کہیں سے خریدا تھا، غلام چھوٹا سا بچہ حضرت زید۔ تو اس حضرت زید کو سرکار نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیوی کے ساتھ آنے والے، جہیز میں آنے والے اس بچے کو، بیوی کے ساتھ نکاح میں آنے والے اس چھوٹے سے بچے کو منہ بولا بیٹا بنا دیا۔ حضرت زید کو متبنہ، عربی میں کہتا ہے متبنہ، منہ بولا بیٹا، حضرت زید کو منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ وہ بڑے اچھے تھے، پتہ نہیں ان کا علاقہ پیچھے کون سا تھا، کہاں سے وہ بکتے بکاتے غلاموں کی طرح آ گئے، تو وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے خرید لیا اور اپنے گھر میں رکھ لیا۔ تو جب ان کا نکاح سرکار سے ہوا تو سرکار کے گھر آئیں تو وہ بچہ بھی ساتھ ہی لے آئے۔ اس بچے کو، سرکار کا جو کوئی بیٹا کوئی نہیں تھا، اس حضرت زید کو، اس بچے کو آپ نے منہ بولا بیٹا بنا لیا، اور مکے کے اندر مشہور ہو گیا تھا زید بن محمد، یعنی زید محمد علیہ السلام کے بیٹے، سب لوگ اسی طرح کہتے تھے، یعنی حضرت زید کو حضور علیہ السلام کا بیٹا کہتے تھے، اور آپ نے اعلان بھی کر دیا تھا کہ یہ میرا بیٹا۔ لیکن اللہ نے پوری پھر آیتیں نازل فرما کے اس چیز کا فیصلہ کر دیا کہ منہ بول لے، ایک منہ سے اگر 1,00,000 دفعہ بھی آپ کسی کو بیٹا 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 کہتے جائیں گے تو وہ منہ بولا ہی بیٹا رہے گا، حقیقی بیٹے کی طرح نہیں، قطع نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ میری سرکار نے اپنے چچا کی بیٹی غالباً حضرت زینب تھی، ان کا نکاح بھی حضرت زید کے ساتھ کیا، اور پھر بعد میں وہ طلاق ہو گئی۔
جب طلاق ہو گئی تو پھر اس حضرت زینب سے خود سرکار نے نکاح کیا. تو عرب کے اندر بڑی بات مشہور ہوگی، دیکھو جی اپنے آپ کو نبی کہتا پھرتا ہے تو استغفر اللہ، دیکھو یہ اس نے اپنے بیٹے کی متعلقہ سے نکاح کر لیا، اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا. تو اللہ پاک نے پوری آیتیں نازل فرمائیں، اور کتنی آیات طیبات نازل فرما کے زور دے کے فرمایا کہ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ بیٹا نہیں، وہ زبان کی حد تک ہی بیٹا ہوتا بس. باقی جو بیٹے کے احکامات اس کے اوپر احکام لاگو ہوتے ہیں وہ کوئی نہیں. منہ بولا بیٹا نہ جائیداد میں شریک ہوگا، نہ اس کی طلاق یافتہ عورت کے ساتھ آدمی کا نکاح حرام ہے. جتنے سگے بیٹے کے احکام ہیں اس منہ بولے بیٹے کے اوپر وہ احکام لاگو نہیں ہیں. یہ ایک بہت بڑا پرانا عرب کے اندر یہ ایک خرابی تھی جس کو صحیح کر دیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اللہ نے حکم دیا کہ تم حضرت زینب کے ساتھ نکاح کرو. اللہ کے حکم سے یہ نکاح ہوا، اور اس بات کا بڑا پتنگڑ بنایا تھا مشرکین مکہ نے، بڑا پراپوگنڈا کیا تھا سرکار کے خلاف. لیکن اللہ نے آیت نازل فرمایا نہیں، جو کچھ میرا نبی کر رہا ہے یہ میرے حکم سے کر رہا ہے، یہ میرے حکم سے سارا کچھ ہوا ہے، اور آئندہ قیامت تک منہ بولا بیٹا منہ بولی بیٹی صرف منہ بولی ہی رہے گی. آپ اپنے منہ سے 40,000 دفعہ بھی کسی کو بیٹی 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 کہہ دیں گے، اگر کل کو آپ اس سے نکاح کرنا چاہیں تو آپ کر لیں، اللہ کیونکہ منہ بولی کوئی. لیکن وہ بچی جو تمہاری دودھ شریک بہن ہے اس سے تم نکاح نہیں کر سکتے، حرام ہے. وہ بچی جو تمہاری صغیر ماں سے پیدا ہوئی ہے وہ تمہاری صغیر بہن ہے، اس سے تم نکاح حرام ہے تمہارا. وہ بچی جو تمہارے باپ کی دوسری بیویوں سے ہے وہ ساری بچیاں وہ بھی تمہاری بہنیں ہیں، ان سے تمہارا نکاح بھی حرام ہے. اور وہ بچیاں جو اس عورت سے پیدا ہوئی ہیں جس عورت کا تم نے دودھ پیا ہے وہ بھی تمہاری بہنیں ہیں، ان کے ساتھ بھی تمہارا نکاح حرام ہے. لیکن صرف منہ سے بہن 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 کہنے سے کوئی بہن نہیں بن جاتی. ٹھیک ہو گیا جی. یہ آیا الحمدللہ یہ سورہ نساء آج ہماری اپنا چوتھا پارہ آج ہمارا مکمل ہو گیا جی. یہ سورہ نساء کا مضمون چل رہا ہے اور یہ آگے 5واں پارہ شروع ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم. ہر وہ عورت تمہارے لیے حرام ہے، ہر اس عورت کے ساتھ تمہارا نکاح کرنا حرام ہے جو کسی کے نکاح میں ہے. محصنات ان عورتوں کو کہتے ہیں جو شادی شدہ، جو کسی کے نکاح میں. جب تک کوئی عورت کسی کے نکاح میں ہے تم نکاح نہیں کر سکتے، اگر کرو گے تو حرام ہوگا. یعنی نکاح کے اوپر نکاح حرام. کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ نے اپنے حکم جو ہے وہ کتاب کے اندر قرآن کے اندر لکھ دی. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ. اس کے علاوہ باقی سب جہان کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں. تم پیسے خرچ کرو، روپیہ لگاؤ، حق بیر کا انتظام کرو، نکاح کرو. یہ جو عورتیں حرام ہیں وہ ہم نے پوری فہرست بنا کے اللہ پاک نے بیان کیا. ان عورتوں کے علاوہ ما وراء ذالکم، ان عورتوں کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، تم ان سے نکاح کر سکتے ہو. شرط یہ ہے کہ باموالکم، تمہارے پاس اگر پیسے ہیں، کیونکہ نکاح کے لیے پیسے تو خرچ ہوں گے، روپے کے بغیر تو کام نہیں ہوگا. تو پیسوں کا بندوبست کرو اور ان عورتوں کے علاوہ تم نے جس سے چاہے نکاح کرو.
سب حلال ہے، لیکن یہ خیال رکھنا محسنین غیر مشافہین، یہ نکاح پاک دامنی اختیار کرنے کی نیت سے کرنا ہے، بے حیائی کی نیت سے نہیں کرنا۔ نکاح کرتے ہوئے تمہاری نیت ہونی چاہیے کہ میں اس عورت کو پاک دامن رکھوں گا اور اپنے آپ کو بھی پاک دامن رکھنے کے لیے نکاح کروں گا، تم بھی پاک رہو گے اور تمہاری ہونے والی بیوی بھی پاک رہے گی۔ یعنی اس کو غیر مشافہین زناکاری کی نیت سے نہیں ہے کہ اے تو نکاح کرے تو طلاق، اے تو نکاح تو طلاق، بد نیتی کے ساتھ نہیں، نیک نیتی کے ساتھ نکاح کرو۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، حق مہر جو ہے یہ واجب ہے، اسے ہر صورت میں تمہیں ادا کرنا چاہیے۔ اپنی ہونے والی بیویوں کو حق مہر ادا کرو۔ اور اب حق مہر کی دو قسمیں ہیں، کتنی قسمیں بولیے، اونچی بولیے، دو قسمیں ہیں جی۔ ایک فوری ادا کر دیا جاتا ہے جو اسی وقت نقد، اور ایک کا وعدہ کر دیا جاتا ہے کہ جب یہ مانگے گی میں 10,000 روپیہ حق مہر طے ہو گیا ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ حق مہر کتنا ہونا چاہیے؟ یہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے، اور بہت سے بچوں نے، دوستوں نے یہ پوچھا بھی ہے کہ حق مہر جی، شرعی حق مہر کتنا ہے؟ کیوں جی، آپ کے کسی کے ذہن کے اندر ہے کہ شرعی حق مہر کتنا ہے؟ 32.5 روپیے، تو جو انہوں نے فرمایا کہ 32.5 روپیے شرعی حق مہر ہے۔ شرعی حق مہر جی اور کو اگر کسی دوست کو بتاؤ۔ ہاں، بزرگ فرما رہے ہیں کہ یہ تو پرانی بات ہے، اس زمانے کا حق مہر بتاؤ جی۔ جی ماشاءاللہ، حاجی صاحب نے بالکل صحیح بتایا جی، زندہ باد۔ فرما رہے ہیں کہ حق مہر کی شریعت نے کوئی بھی حد مقرر نہیں کی حق مہر کی۔ دونوں گھر بیٹھیں گے، بچی والے بھی بچے والے بھی آپس میں بیٹھیں گے، اور جو وہ طے کر لیں گے وہ شرعی حق مہر، ٹھیک ہے جی۔ دونوں گھر جو طے کر لیں گے نا آپس میں بیٹھ کے خوشی کے ساتھ، اسے ہم کہیں گے یہ شرعی حق مہر۔ وہ لکھ کر لیں یا ککھ کر لیں، ان کا مسئلہ ہے، شریعت نے کوئی حد مقرر نہیں کی۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ حق مہر دینا ضرور ہے، اس کی ادائیگی واجب ہے، کتنا دینا ہے یہ آپ کا مسئلہ ہے، بدلے ہوئے حالات کے مطابق، ضروریات کے مطابق۔ لڑکے کی گنجائش دیکھی جائے گی کہ لڑکا ماہانہ کتنے کما رہا ہے، کتنی جائیداد کا وارث ہے، اس حساب سے بچی کتنی باسلیقہ ہے، تعلیم یافتہ ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کیا ہے، اس حساب سے دیکھا جائے گا۔ بچی کے حساب سے بچی کے خاندان میں کتنا حق مہر چل رہا ہے، باقی بچیاں کیا لے رہی ہیں، تو سارا کچھ دیکھ دکھا کے دونوں گھر بیٹھ جائیں گے، اور جو مقرر کر لیں گے وہ 1,00,000 مقرر کر لیں گے، یا 10 روپے مقرر کر لیں گے، یا 1 کروڑ روپیہ مقرر کر لیں گے، جو بھی وہ طے کر لیں گے ان کا وہ حق شرعی حق مہر ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ مسئلہ ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حق مہر کی ادائیگی کے تو دو طریقے ہیں جی، ایک فوری ادا ہو جائے، مثلا بچے والوں نے آپس میں بیٹھ کے طے کر لیا جی کہ 10 کنال جگہ، کیونکہ لڑکا جو ہے وہ ارب پتی ہے، اس کا کاروبار UK میں بھی ہے اور دبئی میں بھی ہے وغیرہ وغیرہ، تو جی 10 مرلے ماڈل ٹاؤن کے اندر جو پلاٹ ہے 10 مرلے کا، وہ اس بچی کو بطور حق مہر دیا جائے گا، اس کے نام لکھا جائے گا، تو وہ 10 مرلے شرعی حق مہر ہے، ٹھیک ہے جی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ باقاعدہ اس کے نام رجسٹر کروا کے، انتقال کروا کے، اللہ جی جا کے جو نکاح خواہ ہے وہ ایک ہاتھ میں وہ 10 مرلے کا رجسٹری پکڑ لے، اور جا کے بچی سے کہے کہ بھائی ماشاءاللہ فلاں اتنا حق مہر 10 مرلے ماڈل ٹاؤن فلاں جگہ، یہ اس کا کاغذ ہے، حق مہر مقرر کر دیا گیا، تمہیں قبول ہے؟ وہ کہے جی قبول، فوری ادا ہو گیا۔ یا پھر لکھا جائے گا کہ جب بھی یہ مانگے گی اسے میں
1,50,000 جتنے بھی مقرر ہوئے ہیں میں دینے کا پابند ہوں، ان طلب، جب یہ مانگے گی میں دینے کا، تو یہ ادھار ہو گیا جی۔ یہ دو قسم کے نکاح ہوتے ہیں، ایک فوری ادا ہوتا ہے اور ایک ادھار ہوتا ہے، جب یہ مانگے گی میں دینے کا پابند۔ تو اس طریقے سے یہ دو مسئلے آج حل ہو گئے ہیں جی۔ ایک یہ کہ حق مہر واجب ہے، ضرور ادا کرنا چاہیے، کتنا ہونا چاہیے یہ آپ کا مسئلہ ہے، دونوں گھر بیٹھ کے جو طے کر لیں گے وہ شرعی حق مہر ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات سنائی تھی، ایک بچی اور بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہمارا نکاح کر دیں، تو فرمایا ہاں جی حق مہر کا بندوبست کر کے آئے ہو؟ منڈے نو کیا لگے سرکار نے فرمایا ہاں بھائی حق مہر لے آؤ کر، انہیں کہا جی دعائی خدا دی میرے کو تو چوانے بھی نہیں، بالکل فقیر ہاں، میرے کو تو کوئی شے۔ کڑی نے پوچھا ہاں میں بچیے یہ کو تو کوئی شے نہیں، پھر ہوں کرنا ہی نکاح؟ ہاں جی بالکل کرنا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار نے فرمایا اے بچے تمہیں کچھ قرآن کی صورتیں آتی ہیں؟ اس نے کہا جی آتی ہیں۔ فرمایا وہ صورتیں تم اپنی ہونے والی بچی کو پڑھا دینا، اپنے ہونے والی بیوی کو پڑھا دینا، نکاح کے بعد تم وعدہ کرو کہ وہ ساری صورتیں قرآن کی جو تمہیں آتی ہیں، جتنا قرآن تمہیں آتا ہے سارا اپنی بیوی کو پڑھاؤ گے؟ اس نے کہا جی پڑھاؤں گا۔ بچی سے پوچھا ہاں بھی تجھے قبول ہے یہ حق مہر قبول ہے؟ اس نے کہا جی قبول ہے۔ فرمایا جاؤ تمہارا نکاح ہو۔ دونوں پارٹیاں جس چیز پر راضی ہو جائیں گے وہ حق مہر ہو۔ اب قرآن کی صورتوں کے اوپر پڑھنے پڑھانے پہ وہ متفق ہو۔ تو سرکار نے اپنی بیویوں کو 12 اوقیہ چاندی دی ہے، ہر بیوی کو 12 اوقیہ چاندی۔ آج کے دور میں 60-70 ہزار روپے بن جاتا۔ اس لیے جو غریب ہیں وہ اپنے حساب سے حق مہر دیں گے، جو امیر ہیں وہ اپنے حساب سے حق دیں گے، ضرور دینا یہ واجب ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ فریضہ اللہ نے فرمایا یہ فرض ہے، ضروری ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُم بِهِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ۔ ہاں اگر میاں بیوی آپس میں کوئی کر لیں لین دین، گھاٹا وعدہ کر لیں، معافی تلافی کر لیں تو وہ علیحدہ بات، یہ خالص تمہارا مسئلہ ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تمہاری اندر اور باہر کو جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم۔ ہاں جی جس کے پاس نکاح کی طاقت نہ ہو، یعنی گنجائش نہ ہو، پیسے شیسے کوئی نہ ہو، جس کے پاس نکاح تو پیسوں کے ساتھ ہوگا، پیسوں کے بغیر تو نکاح نہیں ہوگا۔ وہ دور تو گیا جب بغیر پیسوں کے نکاح ہو جاتے تھے۔ بہرحال کچھ نہ کچھ تو کمرہ بنانا ہے، اس میں سامان رکھنا ہے وغیرہ وغیرہ ضروریات۔ تو فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، جو تم میں نکاح کی گنجائش نہ رکھتا ہو، کوئی حالات ایسے ہوں یا مسائل ایسے ہوں، تو آزاد مومن عورتوں سے وہ نکاح کی گنجائش نہ رکھتا ہو تو وہ ایسے کرے کہ کسی کنیز کے ساتھ نکاح کر۔ وہ پرانے دور میں کنیزیں ہوتی تھیں، اب تو ہوتی کوئی۔ بعضکم من بعض، تو دل کے اندر یہ خیال نہ کرنا کہ یہ عورت تو کم تر چھوٹی برادری کی عورت ہے تو میں بڑی برادری کا ہوں۔ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہو، سارے انسان ایک دوسرے میں سے ہیں۔ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے والدین اور ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر دو۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اچھے طریقے سے اپنے ضابطے کے مطابق یا اپنے حالات کے مطابق انہیں حق مہر ضرور ادا کرو۔ اور یہ حق مہر کی بات آ رہی ہے تو بنیادی طور پہ میں انشاءاللہ اگلے جمعے پورا خطبہ اس نکاح کے موضوع پہ دوں گا، چونکہ ٹائم ہو گیا۔ بنیادی طور پہ یاد رکھو نکاح کے اندر ضروری چند چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ آپ نے سن لیا حق مہر، یہ ضروری ہے، حق مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوگا، یہ ضروری ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایجاب و قبول جو ہے
بچی بھی کہے قبول ہے اور بچہ بھی کہے قبول ہے، ان کا دونوں بچے کا قبول کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، حق مہر ہو گیا اور قبول، ایجاب و قبول یہ بھی ضروری ہو گیا، اور گواہان کی موجودگی میں، گواہوں کی موجودگی میں یہ قبول کرنا اور پھر حق مہر کا انتظام کرنا یہ بہت ضروری چیز ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد تیسری بات ہے جی ولیمہ۔ ولیمہ جو ہے وہ نہ واجب ہے نہ فرض ہے، ولیمہ سنت ہے۔ ولیمہ کر لو تو بڑی اچھی بات ہے، اگر ولیمہ نہ بھی کرو گے تو نکاح ہو جائے۔ اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو ضرور کرو، لیکن اگر کوئی حالات ایسے ہیں تو ولیمہ نہ بھی کرو تو نکاح تو ہو جائے گا، لیکن حق مہر ضروری ہے، ایجاب و قبول ضروری ہے، بندوں کے سامنے، گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول جو ہے وہ ضروری ہوگا، اور خطبہ جو ہے وہ بھی پڑھنا ہوگا، یہ ساری چیزیں۔ تو باقی ان چیزوں کے علاوہ جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ ان کا نکاح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا آپ کی رسموں کے ساتھ تعلق ہے۔ باقی رہ گئی مہندی، بارات، کھانے، 20-30 قسم کے کھانے، آتش بازی وغیرہ 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 وغیرہ، ان چیزوں کا تعلق نکاح کے ساتھ کوئی نہیں۔ یہ آپ کی عیاشیاں، فحاشیاں، تماشبینیاں ہیں، ان کے ساتھ نکاح کا کوئی نہیں۔ نکاح تو 4 بندے ہونے چاہیے گواہ، ان کے سامنے منڈا بھی آ کے قبول ہے، کڑی بھی آ کے قبول ہے کہ نہ حق مہر جی، نہ حق مہر ہے۔ ٹھیک ہے جی، مولوی صاحب اٹھ کے خطبہ پڑھ کے دعا مانگیں، گل مو۔ اللہ توفیق دے تو صبح اٹھ کے گنجائش ہے تو اگر کوئی امیر آدمی ہے تو بڑا ولیمہ کرے، ہاں جی، دوستوں کو بلائے، رشتہ داروں کو بلائے، اچھا کھانا کھلائے۔ اگر کوئی میرے وگوں ماڑا بندہ ہے تو چھوٹا ولیمہ کر لے، صوفی ہوٹل تو بریانی لے آ کے چند بندے بٹھا کے دوستوں کو کھوائے، یہ ہو جائے گی۔ یہ بھی نہ کرے تو بریانی بھی نہ لے، ولیمہ بھی نہ کرے تو نکاح